السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین سے اکرام، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چند دن پہلے ہندوستان کی ایک ملعونہ نے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء کی شان میں ایسے بکواسات کیے کہ جس کو سن کر ہر مسلمان کا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کبھی تو فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے وہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی جو ہالینڈ کا ملعون ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواسات کرتا ہے، تو کبھی ہندوستان کی ملعونہ اٹھ کر امام الانبیاء کی ناموس پر حملہ کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ایمان، آج کے مسلمانوں کا ایمان کہاں گیا؟ کہاں گئی وہ ایمان کا جذبہ، وہ غیرت ایمانی کہ آج سے 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، وہ ایمان کا جذبہ کہ جو ناموس رسالت پر حملہ آور کرنے والے کو واسطہ جہنم بنا دیتے تھے، اپنا مال و متاع، اولاد، سب کچھ تن من اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے واضح طور پر سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو بس رسول اللہ کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پس اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اسی طرح حدیث سے جو ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مال، اولاد، جان سب سے زیادہ محبوب اسے میں نہ ہو جاؤں، اس کے دل کے اندر تمام تر دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر یہی مشرک اور یہود و نصارہ جب حضور کی ناموس پر حملہ آور ہوتے تو اس وقت وہ جذبہ ایمان رکھنے والے صحابہ اکرام اسے واسطہ جہنم کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک طویل واقعہ، وہ ملعون ابو رافع، تاجر ابو رافع، یہ قبیلہ حجاز کے قلعہ کے اندر رہتا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے کعب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واسطہ جہنم کیا۔ قبیلہ خزرج کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح محمد بن سلمہ نے کعب جیسے عظیم گستاخ کو واسطہ جہنم کیا، تو اسی طرح ہمارے قبیلے کے اندر بھی ایسا شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کام سر انجام دے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو چنا اس بات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو اجازت دی کہ تم جا کر ابو رافع کو قتل کرو۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اس کے قلعے کی طرف، وہ قلعے کے اندر رہتا تھا، تو یہ رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسی حالت بٹھائی، وہاں پر جا کر بیٹھ کے اپنے سر کے اوپر کپڑا لپیٹا، اس حالت میں بیٹھے کہ وہ درباران سوچنے لگے کہ اس قلعے کے اندر کا ہی آدمی ہے۔ انہوں نے اسے کہا، آواز دی کہ تم جلدی اندر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم دروازہ بند کرنے لگے ہیں۔ یہ جب اندر گئے تو جہاں پر گدے جانور باندھے جاتے وہاں پر یہ چھپ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ابو رافع کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ابو رافع سے یہ لوگ اٹھ جائیں گے تو میں بالا خانے کے اندر جا کر اپنا کام سر انجام دوں گا۔ یہ آہستہ سے گئے بالا خانہ کے اندر، جو بھی دروازہ کھول دے بند کرتے تو اس کو پیچھے سے کنڈی لگا دیتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قصہ خوان ابو رافع کو قصے سنا رہا۔ جب انہوں نے انتظار کیا تو وہ قصہ خوان بھی قصے سنا کر چلا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ درباران نے اپنی چابی دروازے کی
جو قلعہ کا دروازہ ہے وہ سانچہ کے اندر رکھ دی۔ جب انہوں نے چابی رکھی تو اٹھائی تو قلعہ کے دروازے انہوں نے کھول دیا، اس لیے کھولا کہ جب قبیلے کے اندر معلوم ہو جائے کسی کو کہ میں قبیلے کے اندر آیا ہوں تاکہ وہ مجھ تک پہنچ نہ سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ سو گئے ہیں، سکونت طاری ہو گئی ہے، تو یہ اس کمرے کے اندر گئے کہ جس کمرے کے اندر ابو رافع آرام کر رہا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات اندھیرا تھا بہت زیادہ، مجھے معلوم تو نہیں ہو رہا تھا کہ ابو رافع کمرے کی کس طرف اور کس کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سو رہا۔ میں نے آواز دی، او ابو رافع۔ اس نے اٹھ کر کہا، کون ہے؟ میں نے اس کی آواز کی طرف تلوار چلائی، لیکن وہ میری تلوار کی وار سے بچ گیا۔ وہ چیخنے لگا، تو چیخنے کے بعد میں نے اس طرح آواز نکالی اس کی کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اے ابو رافع۔ اس نے کہا، تیری ماں پر افسوس ہو، گھر کے اندر کوئی داخل ہوا۔ میں نے پھر اس کی آواز کی طرف تلوار لگائی، اس کے باوجود بھی وہ بچ گیا۔ پھر میں نے آخر کار اس کے پیٹ کے اندر تلوار دی، میں نے اتنی زور سے دی کہ اس کی ہڈیوں کی آواز میرے کانوں تک آئی۔ جب قلعے کے اندر شور مچا، آواز نکلی، تو میں اتنے دوڑتا ہوا گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہاں پر زمین ہے، لیکن وہ سیڑھیاں تھی۔ میں گرا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے سر کی پگڑی کو پنڈلی پر باندھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس جا ملا۔ میں نے دیکھا کہ قلعہ کے اندر آواز چیخ و پکار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ابو رافع قتل ہو گیا، ابو رافع کا قتل ہو گیا۔ تو میرے دل کو سکون ملا۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر میں گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ چہرہ مبارک چہرہ۔ حضور علیہ السلام نے میرے پنڈلی مبارک پر اپنا لعاب دہن لگایا تو میری پنڈلی مبارک ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام کے جو حضور علیہ السلام کے لیے جذبہ ایمان رکھتے تھے، اپنا تن من سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے۔ آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کہاں گئی وہ ہمارے ایمان کی غیرت کہ کبھی تو ہندوستان کے اندر ہمارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرتا ہے، تو کبھی یورپ کے اندر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی کا جذبہ عطا فرمائے۔